صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: کیا تو نہیں دیکھتا ان لوگوں کی طرف جن کو کہا گیا اپنے ہاتھوں کو روک دو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو؟ جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو اچانک ان میں سے ایک گروہ یخشون الناس لوگوں سے ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا، اور کہتے ہیں اے رب ہمارے کیوں فرض کیا ہمارے اوپر قتال، لولا اخرتنا الی اجل قریب، اور بھی ہمیں ہمارے لیے اس اجل کو مؤخر کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے دنیا کا سامان تھوڑا ہے، آخرت پرہیزگار کے لیے بہت بہتر ہے، اور نہیں ظلم کیا جائے گا دھاگے کے برابر۔ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو پہنچ جائے گی، اگرچہ تم مستحکم اور مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ تو یہاں سے بھی جہاد کا ذکر ہے۔ ان آیتوں کا جو شان نزول ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو کافروں نے سوچا دیکھتے ہیں کیا بولتا ہے۔ پہلے انہوں نے یہ سوچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی ترغیب دیتے رہے، لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں کامیاب، اللہ کی توحید کا اقرار کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلے تو یہ سوچتے رہے کہ کیا کرتا ہے، دیکھتے ہیں کون سی تبلیغ کرتا ہے، اور پھر وہ تکبر بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی معبود ایک ہے، اللہ ایک ہے، حاضر ناصر ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، بگڑی بنانے والا ایک ہے، تو وہ تکبر کرتے، لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ واہ واہ، کیا بولتا ہے؟ یہ بولتا ہے ہمارے لات اور عزات کچھ بھی نہیں ہے، یستکبرون، تکبر کرتے، اور بس تو پھر مذاق بھی اڑاتے، انک لمجنون، تو پاگل ہو گیا، ان بتوں کی ہم کب سے پوجا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور تو بولتا ہے کہ یہ ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارا سب کچھ ہو رہا ہے۔ کوئی پاگل بولتا، کوئی مجنون بولتا، کوئی کیا بولتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے سب سے پہلے، مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، کسی سے پوچھا نہیں، دوستی یاری تو پہلے تھی۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو 14 سال کی عمر میں سفر کیا تھا، پہلا سفر شام کا ابو طالب کے ساتھ، تو اس سفر میں بھی صدیق اکبر ساتھ تھا۔ حضور جب معراج پہ گئے تب بھی صدیق اکبر ساتھ تھا، یہ ہمیشہ ساتھ ہے۔ اتنا اچھا ساتھی حضور کو کوئی ملا ہی نہیں۔ بھائی دنیا میں کسی انسان کی کسی سے دوستی ہوتی ہے نا، محبت ہوتی ہے، تو کہاں تک ہوتی ہے؟ مرنے تک۔ وہ مر گیا، یہ بندہ چند دنوں کے بعد بھول جائے گا، لیکن صدیق کی یاری اللہ کو اتنی پسند ہے کہ مرنے کے بعد بھی اکٹھا رکھ دیا۔ ابھی قبر میں ساتھ سو رہے ہیں، جو رحمتیں خدا کے رسول پر گر رہی ہیں وہ صدیق اکبر پر بھی گر رہی ہیں، دونوں پر گر رہی ہیں۔ یہ صدیق اکبر کا مقام۔ اور چھوٹے بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والا حضرت علی المرتضیٰ، غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والا حضرت زید بن حارثہ، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت خدیجہ۔ تو عبادت کرتے تھے، کلمے کی تلقین بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو کافر جو تھا عقبہ بن ابی محیط، جو جنگ بدر میں قتل ہو گیا، مارا گیا، آیا مسجد کے اندر یا جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے، حضور کی چادر کو کندھے سے اتار کر گلے میں لگا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کھینچتے رہے، دباتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، اس کافر کو دھکا دیا، ہٹایا، اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایسے مرد کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کو چھوڑو، صدیق کو پکڑو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مارا۔ پھر یہ جب پتا چلا حضرت حارث بن حالہ جو حضرت خدیجہ کا بیٹا ہے دوسرے شوہر سے، اس کا نام ہے حارث بن حالہ، جب اس کو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توہین کی گئی ہے تو باہر نکل آیا، کافروں کو للکارنے لگا، تو اس کو شہید کر دیا۔ اسلام میں سب سے پہلا جو شہید ہے وہ حارث بن حالہ ہے، جو اماں خدیجہ کا بیٹا ہے، حضور کا سوتیلا بیٹا ہے، حضور کی بیوی کا بیٹا ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے شہید ہونے والی حضرت سمیہ ہے، عمار بن یاسر کی اماں، حضرت یاسر کی جو ہے وہ بیوی ہے۔
سب سے پہلے اور تمہیں قتل کرنے ہونے والی، شہید ہونے والی اور مرنے والی۔ تو پھر یہ جذبہ دیکھا صحابہ نے، چند صحابہ تھے تو انہوں نے کہا اللہ کہ ابھی ہمیں بھی اجازت دو، ہم بھی جہاد کریں، ایسے للکارے شہید ہو جائیں، کافروں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے ہمیں۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں کہا الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھتے آپ ان لوگوں کی طرف جو کہتے ہیں ہمیں اجازت دو، ہم بھی لڑیں، ہم بھی شہید ہو جائیں؟ تو اللہ نے فرمایا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکو۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ہر کام میں بندہ جب یہ بات سمجھ جائے تو وہ پکا مومن ہے۔ آج ہم کچے مومن ہیں، پکے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کی بات کو ہم سمجھتے ہیں، اللہ کی باتوں پہ اعتراض، ارے کتنی گرمی کی، اس کی گرمی میں بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، ہاں کتنی سردی کر دی، پتہ نہیں کب ختم ہوگی، ایک تو اتنی گرمی، دوسری بارش بھی نہیں ہوتی، ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں۔ تو کیا ہے وہ جانتا ہے کہ اس بارش سے کتنا نقصان ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا، وہ رب جانتا ہے۔ تو کیا جانا، تو اپنا صرف نفع جانتا ہے، حقیقت میں ہو سکتا ہے نقصان ہو، تو نقصان جانتا ہے، ہو سکتا ہے نفع ہو، تجھے کیا پتا کل کا۔ اس لیے سب سے مضبوط ایمان یہ رضیت باللہ ربا، رب ہونے پہ راضی ہو جاؤ۔ رب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو میرا رب ہے، رب ہونے کا مطلب یہ کہ جو تیرے اوپر آئے تو یہ سمجھ کے رب کی طرف سے، اور اس پہ راضی ہو جا۔ اللہ قیامت کے دن تیرے بندے ہونے پہ راضی ہو جائے گا اور جنت میں داخل۔ اللہ نے فرمایا کہ لم کفوا، اس میں حکمت تھی کہ بھائی تم نہیں لڑو، کیونکہ چاروں طرف کافر تھے، مسلمان تھوڑے تھے، لڑتے ہو سکتا ہے سب شہید ہو جاتے ہیں، اور تازہ تھا، کافروں کو جوش بھی زیادہ تھا، ان تک تبلیغ پہنچی نہیں تھی، وہ جانتے نہیں حضور کیا ہے۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ اللہ نے مکے کے اندر جہاد اس لیے فرض نہیں کیا کہ پہلے ان کا ایمان اور اعمال تو مضبوط ہو جائے۔ جہاد کے لیے ضروری ہے، جس کا اعمال مضبوط نہیں ہوگا وہ جہاد نہیں کر سکے گا، بھلے آپ دیکھ لیں، وہ جہاد نہیں کر سکے گا، سامنے تیر آئے گا بھاگ جائے گا۔ اعمال کی وجہ سے ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، آپ دیکھ لو جس کا اعمال میں کمزوری آ جاتی ہے وہ جماعت میں بھی نہیں نکل سکتا، اس کے چلے شاٹ، سروزے شاٹ، نمازیں شاٹ، اعمال میں کمزوری خود بخود پیچھے چلا جائے گا، ایمان میں کمزوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا پہلے ان کا ایمان مضبوط ہو، ڈنڈے لگے ان کو، مارے پڑے ان کو، زخمی ہو جائیں، یہ دیکھتے کتنی برداشت ہے، کیونکہ میدان جہاد میں صرف فتح نہیں ہوگی، ادھر تیر بھی کھانا پڑے گا، شکست بھی ہوگی۔ اس لیے اللہ نے ان کو مار کھا کر کے ایسا مضبوط بنا دیا، یہ کہاں بھاگیں گے، پھر ابھی نہیں بھاگ سکتے۔ آگے اللہ نے فرمایا باقی مسئلہ، مکے کے اندر صرف نماز قائم کرو، زکات دو، نماز قائم کرو، زکات دو، یاد نہیں کرو، یا تو مدینے میں فرض ہوا ہے، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا ہے حکم، پڑھنے کا نہیں۔ قائم الگ چیز ہے، پڑھنا الگ چیز۔ قائم کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز خشوع اور خضوع سے نماز پڑھو، ایسی نماز پڑھو کہ خدا کو تم دیکھ رہے ہو۔ آپ نے فرمایا اگر یہ خیال نہیں پیدا ہوتا تو یہ تو پیدا ہو سکتا ہے نا کہ خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسی نماز پڑھو جیسے آخری نماز ہے، بندے کو پتا چل جائے اس نماز کے بعد میں مر جاؤں گا، تو آپ بتاؤ وہ کیسی نماز پڑھے گا، کیسا اللہ کو گڑ گڑائے گا، کیسا اللہ کی بارگاہ میں روئے گا وہ۔ ایسی نماز پڑھو، رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اطمینان، رکوع سجدے میں اطمینان، ہر چیز میں اطمینان ہو، اللہ کو پسند آتا ہے وہ نماز، ایسی نماز، اس کو قائم کرنا بولتے ہیں۔ جان چھڑانے والی نماز نہ ہو، قائم کرنا۔ اپنے اولاد کو بھی نماز کا حکم دو۔ حدیث آج میں نے مولانا سرفراز خان کا بیان سنا، کہتے ہیں اگر کوئی اپنی اولاد کو نماز کا حکم نہیں دیتا تو گناہ گار ہے۔ ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کچھ نہیں سمجھتے۔ کبھی حکم دیا بیوی کو اٹھو نماز پڑھو، گناہ گار ہے تو۔ اپنے اولاد کو کہا جب تو آ رہا تھا ادھر کہ بھائی آ جاؤ تم بھی نماز کے لیے، نہیں، اپنی اولاد کو نہیں کہتا، دوسروں کو کیا کہے گا، اور اعتراض تبلیغ پر کرتا ہے۔ اپنی اولاد کو نہیں کہہ سکتا، زبان میں چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر نہیں کہتے ہو آپ اپنی بچوں کو تو گناہ گار ہو، کیونکہ اللہ کے حکم کا نافرمانی کر رہے ہو نہیں کر رہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہو نہیں کر رہے۔ حضور نے کہا اپنے اولاد کو حکم دے، اے فلاں بندہ اپنے اولاد کو حکم دے، اور تو حکم نہیں دے رہا تو حضور کی نافرمانی کر رہا نہیں کر رہا، نافرمانی کر رہا ہے۔ قبر میں تنگی، موت کے وقت تنگی، ہر جگہ پہ تنگی ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑا محدث ہے، بڑا فقیہ بھی ہے، وہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ہندوستان میں ایک بزرگ تھا جو خود بھی بڑا نمازی تھا، اس کی بیگم بھی نمازی تھی، اس کا بچہ بھی نمازی تھا، اور اس کی بیٹی بھی نمازی تھی، ورنہ اس کا باپ مر گیا چند دنوں میں، اس کے بعد جلدی فوراً بچی بھی مر گئی۔ جب بچی کو دفن کر کے آئے تو آگ کے شعلے لوگوں نے دیکھے، اس کی قبر سے آگ کے شعلے نکلے، لوگوں نے بھی دیکھے۔ تو اس کا بھائی تھا، اس نے بھی دیکھے، آ گیا اپنی اماں کے پاس ڈنڈا اٹھا کے، بتاؤ میری بہن کا عمل کیا تھا؟ آگ کے شعلے سب لوگوں نے دیکھے، کون سا برا عمل کرتی تھی وہ؟ بولا بچہ وہ میری بھی بیٹی تھی، مجھے بھی دکھ ہے، چھوڑو تم۔ بولا نہیں مجھے بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ تمہارا باپ مر گیا تو یہ بچی جو تھی نماز میں سستی کرتی تھی، نماز میں سستی کرتی تھی، پڑھتی تھی لیکن ٹائم ٹال کے پھر پڑھتی تھی۔ اللہ نے دکھایا لوگوں کو، فجر میں ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کی بستی نہیں ہے یہ،
مسلمانوں کی بستی ہے نا, سب مسلمان رہتے ہیں, کوئی ہندو ہے ادھر, کوئی سکھ ہے, کوئی عیسائی یہودی ہے, لیکن کوئی یہی نہیں. آپ نے فرمایا جب نماز کا وقت ہوتا ہے فجر کا, تو شیطان آ کے تمہارے منہ میں پیشاب کرتا ہے, تمہارے بستر پہ پیشاب کرتا ہے. آپ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, سچ میں کوئی بلی پیشاب کر لے تو اپنا بستر چھوڑتے نہیں چھوڑتے ہو, بدبو سے چھوڑ دیتے ہو. لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا شیطان آ کے پیشاب کرتا ہے, یعنی کفر کرتا ہے. پیشاب کا مطلب یہ نہیں ہے شیطان کفر کرتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, زور بھی چلی جاتی ہے, اثر بھی چلی جاتی ہے, مغرب بھی چلی جاتی ہے, عشاء بھی چلی جاتی ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. اٹھاتی نہیں ہے, سویا رہے بچہ, سویا رہے, 7 سال کا 10 سال کا بچہ ہوگا, سویا رہے. اسکول کے لیے پادر مار کے اٹھاتے. مولانا سرفراز خان صفدر اتنا بھی کہتا ہے کہ بچہ نماز نہیں پڑھتا, مار مار کے خون نکالو. میں آپ کو دکھاتا ہوں, ابھی میرے موبائل میں پڑا ہوا ہے اس کا تفسیر. لیکن کاش ہم نے اس کے لیے مارا ہوتا تو بچہ نمازی ہوتا نہ ہوتا. کچھ نہیں, کتنی نمازیں ہم سے چلی گئی. دعا کرو. امام احمد بن حنبل نہیں ہے, امام احمد بن حنبل کہتا ہے جو خواہ نماز چھوڑتا ہے بغیر عذر کے وہ کافر ہو گیا, اس کا نکاح ٹوٹ گیا. امام احمد بن حنبل کہتا ہے, اتنا سخت ہے وہ. بتاؤ اس نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہوگا؟ دوسرے جو امام 3, امام شافعی, امام مالک, وہ کہتے ہیں اگر کوئی انکار نہیں کرتا نماز کا, سستی میں پڑھتا نہیں ہے تو کافر نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی ان کو قتل کیا جائے گا. ایسا بندہ دھرتی پہ رہنے کے قابل ہی نہیں, نماز نہیں پڑھتا. حضور کے زمانے میں تصور ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی نماز چھوڑے, تصور نہیں ہوتا تھا. آج کوئی کام کاج نہیں ہے پھر بھی نماز چھوڑتا, کوئی کام کاج نہیں. بھائی نماز نہیں پڑھی, شہر گیا ہوا تھا, یہ کوئی عذر ہے؟ عذر یہ ہے سویا ہوا تھا, جاگا ہی نہیں, یہ عذر ہے. بھول گیا, یہ بھی عذر ہے, یہ بھی عذر ہے. حدیث میں اتنا بھی آتا ہے کہ من نام عن صلاۃ او نسیہ, بندہ سو گیا, یعنی عادت نہیں ہے, نیند آ گئی, جاگ نہیں ہوئی, رات کو دیر سے سویا, بچہ بیمار تھا, ایسے ہو سکتا ہے. یا گرمی تھی, نیند نہیں آئی, دیر سے نیند آئی, پھر جاگا ہی نہیں, فلیصلی اذا ذکر, اس کے لیے حکم ہے کہ جیسے ہی اٹھے تو نماز پڑھے. آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اس کے لیے ادا نماز کا حکم لکھتا ہے, قضا کا نہیں. بولا کیوں؟ اور میں روزانہ پڑھتا تھا, آج بیچارے کو نیند آ گئی, اس لیے میں قضا کا ثواب نہیں لکھوں گا, شیطان کو راضی نہیں کروں گا, اس بندے کو راضی کروں گا. پہلا حساب قیامت کے دن نماز کا ہوگا. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ. ہاں بھائی میرا دل صاف ہے, میں نماز نہیں پڑھ رہا, دل صاف ہے. یہ دل صاف نہیں ہے. نماز میں کوئی دین رکھا ہوا ہے کیا؟ لیکن دین میں تو نماز ہے, دین میں تو نماز ہے نہیں ہے. سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا. اللہ کہے گا اس کے نامہ اعمال میں نماز دیکھو ہے یا نہیں. اگر نماز ہوگی تو پھر تیرے صدقے, خیراتیں, یہ فلاحی کام تیرے بعد میں دیکھے جائیں گے. اگر نماز نہیں ہوگی اللہ کہے گا اس کو الٹا کر کے جہنم میں پھینک. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک عورت آئی, امیر المومنین تو عادل حکمران ہے, منصف حکمران ہے, میں تیل لے کر آ رہی تھی, تیل میرا زمین میں گر گیا اور زمین مجھے تیل واپس نہیں دیتی. امیر المومنین کا تیل کیسے واپس ملے گا؟ نہیں مجھے تو چاہیے. امیر المومنین نے اس کو ایک چٹھی لکھ کر دی, جاؤ اس زمین کو میرے سلام کھاؤ. گیا, اس کو سلام دیے, زمین نے اس کو تیل واپس دیا. عورت پھر دوڑتی ہوئی واپس آئی, امیر المومنین آپ نے اس میں کیا لکھا تھا؟ اما تجھے تیل ملا, تو جا کیوں آم کھا, گٹلی کیوں گنتی ہے؟ نہیں مجھے بتاؤ. تو کہا میں نے اس میں لکھا تھا کہ یہ زمین اس کو تیل واپس کر رہا ہوں ورنہ تیرے اندر بے نمازی کو دفن کر. وہ زمین ڈرتی ہے, وہ ٹکڑا ڈرتا ہے کہ میرے اندر بے نمازی دفن نہ ہو. خدا وعدہ کی قسم, جب بے نمازی کی موت آتی ہے تو اتنی پیاس لگتی ہے, اتنی پیاس لگتی ہے, اگر سمندر پلایا جائے تو پیاس نہیں بجھے گی. کتنی وعید آئی ہے, کتنی وعید آئی ہے. پھر بھی ہم بھائی آپ کہنے والے بن جاؤ, لوگوں کو, بچوں کو نماز پڑھانے والے بن جاؤ. جب نماز بھی نہیں ہے تو پھر ہمارے اسلام کا کیا فائدہ؟ نماز اسلام میں اس طرح جتنا ہمارے جسم میں سر ہے. بھائی تمہارا سر کاٹ دوں, تمہارا سر کسی کام کا ہے؟ کسی کام کا نہیں ہے نا. تو اگر نماز نہیں تو تمہارا اسلام کسی کام کا نہیں. بغیر سر کے اسلام لے کر پھر رہے ہو, کس کام کا ہے؟ اپنے بچوں کو, بیویوں کو, سب کو نماز کے لیے جگاؤ, وہ پڑھیں گے ثواب تمہیں بھی ملے گا. دعا کرے اللہ تبارک و تعالی جو کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہم لا الہ الا انت سبحان ربک. آمین.